کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا۔ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا ان کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان فوراً سہم گئے، ڈر گئے، کہا اے اللہ کے نبی ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ذرا اوپن کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے۔ كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ 5 طاق راتوں میں آج کی رات چوتھی طاق رات ہے۔ مختلف صحابہ کرام سے اس قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر کے ہونے کی امید زیادہ ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ایک رات میں خوب اہتمام کریں، خوب عبادت کریں اور باقی 4 راتوں کو ہم گنوا دیں، اس لیے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ رات روٹیٹ ہوتی رہتی ہے اور ان 5 طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں آ سکتی ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ شب قدر کی کچھ علامتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس کے اگلے دن سورج کی تپش میں کمی ہوگی، لا شعاع لہا، حدیث میں آتا ہے کہ اس سورج میں اس دن یعنی موسم معتدل ہوگا، کلائمیٹ اچھا ہوگا، میڈیم ہوگا۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ بارش بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک علامت بعض روایات میں آئی ہے، لیکن ان علامات کو بس ایک نشانی کے طور پہ رکھا گیا ہے، ہم کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ بھئی بارش کے موسم میں رمضان پڑا تو 5 طاق رات میں بارش ہو سکتی ہے، سخت گرمی کے موسم میں رمضان پڑا تو ہو سکتا ہے کہ 5 دن ہمیں معتدل موسم دیکھنے کو نہ ملے۔ تو اس لیے ہم ان علامات کے چکر میں پریشان نہ ہوں، ہم ان 5 راتوں میں عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا تھا، میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ آج ہم آپ کے سامنے توبہ کے موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا۔ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، وہ اس ہائی وے کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے پر اس کی نجات ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اب جب وہ گناہوں کی پگڈنڈیوں پہ چلا گیا، گناہوں کے راستے پہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے توبہ کا، یعنی اے میرے بندے تو غلط راستے پہ جا رہا ہے، یہ تیری منزل نہیں ہے،
اس راستے پہ جائے گا تو برباد ہو جائے گا، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے، میرے راستے پر واپس آ جا۔ اللہ کے راستے پر ریٹرن آ جانا، اپنی زندگی کی گاڑی کو یو ٹرن کر لینا، موڑ لینا، دیٹ از کالڈ توبہ، اسی کا نام توبہ ہے۔ اچھا، یہ جو توبہ ہے یہ دنیا میں کب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کے اوپر غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ غرغرہ مینس یعنی انسان موت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، آواز بند ہو گئی ہے، جس کو ہم اردو میں جھانکنی کا عالم کہتے ہیں، اگر وہ کیفیت آ چکی ہے تو اب توبہ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اس کے پہلے پہلے توبہ کرنا ہے۔ موت کو دیکھنے کے بعد اگر توبہ انسان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ توبہ ایلیجیبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توبہ نہیں مانی جائے گی۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا، مگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون اب تو ایمان لا رہا ہے، ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اللہ کے بندوں کو ستاتا رہا، اور آج تو توبہ کر رہا ہے، تیری توبہ کا ہمارے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب تک سانس چل رہی ہے اور جب تک یہ غرغرہ کی حالت نہیں آ جاتی تب تک توبہ کا آپشن موجود ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے قیامت کا جو دن ہوگا، جس دن سورج پچھم سے نکلے گا، بجائے پورب سے نکلنے کے سورج پچھم سے نکلے گا، اس دن بھی انسان توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو توبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا کہ میرے بندو اگر تم گناہ کرو گے تو اگر تم توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کتنے گناہ کرو گے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام گناہوں کو کرنے والا بھی اگر اللہ سے سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، گنہگاروں کو سب سے زیادہ آسرا دلانے والی، امید دلانے والی، اللہ کی رحمت کی آس دلانے والی یہی آیت ہے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہ کرنے والا دوسرے پر بعد میں ظلم کرتا ہے، پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بھائی ایک انسان گناہ کر کے اپنے لیے گڈھا کھود رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور جنت کے اس درخت کو انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کھا لیا، تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا خیال ڈالا، اور آدم علیہ السلام نے جن الفاظ میں توبہ کی وہ الفاظ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے گناہ کر کے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا، اگر تو نے رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انسان گناہ کر کے اتنے خسارے میں نہیں پڑتا جتنا خسارہ گناہ کر کے وہ توبہ نہ کرے اس خسارے میں پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار توبہ کی تلقین کرتا ہے، اللہ الگ الگ انداز میں ہم کو توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ فرقان اٹھاؤ، قرآن کا 19واں پارہ، اللہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے، شرک کا ذکر کرتا ہے، قتل کا ذکر کرتا ہے، زنا کا ذکر کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ٹاپ 3 کرائمز ہیں، شرک، قتل، زنا۔
نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے برابر کسی کو قرار دو، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ دنیا کے تمام قتل میں سب سے برا قتل اولاد کا قتل ہے۔ آج ہم دور جاہلیت کے جب وہ واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنے ظالم لوگ تھے، اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ مگر معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے کے دور جاہلیت کے ان جاہلوں سے بڑے جاہل آج کے پڑھے لکھے اور ماڈرن اور سو کالڈ جو ہے آج کی ماڈرن سوسائٹی ہے۔ 1400 سال پہلے کا حال قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، جب ان کو یہ پتا چلتا تھا کہ آپ بیٹی کے باپ بنے تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، اپنا چہرہ چھپاتا تھا، وہ کنفیوژن میں پڑ جاتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، سماج کے تانے سننے پڑیں گے، سماج میرے اوپر انگلی اٹھائے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بچی کو جا کر کے مٹی میں گاڑ دوں، مٹی میں دفن کر دوں۔ بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے۔ اسی پر قرآن نے کہا الکم الذکر وَلَهُ الْأُنْثَى، واہ مکہ کے کافروں، واہ مکہ کے مشرکوں، تمہیں بیٹا پسند ہے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی عجیب و غریب بٹوارا ہے جو تم نے کر کے رکھا ہے۔ تو وہ پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مارتے تھے۔ آج کی سو کالڈ ماڈرن سوسائٹی ماں کے پیٹ میں بچوں کو مارتی ہے۔ زمانہ کہاں پہنچ گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، انترش سے جا کر کے جو ہے امریکہ کی وہ سائنٹسٹ جو انڈین جو ہے نسل سے تعلق رکھتی ہے، ابھی لیٹسٹ نیوز آئی کہ وہ واپس آ گئی کئی مہینوں کے بعد۔ اتنی ترقی کر گیا انسان، مگر آج بھی بیٹیاں ماں کے پیٹ میں قتل کر دی جاتی ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ ماں کے پیٹ میں اگر اولاد وجود میں آ چکی ہے تو جب تک بہت کریٹیکل کیس نہ ہو، جب تک ماں کی جان خطرے میں نہ ہو، تب تک بچے کو ماں کے پیٹ میں مارنا بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قتل اولاد بہت بڑا جرم ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔ پڑوسی کا نام کیوں لیا آپ نے؟ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے۔ پڑوسی کا نام آپ نے اس لیے لیا کیونکہ پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے، پڑوسی پر ٹرسٹ کرتا ہے، پڑوسی اپنی عزت کی حفاظت کبھی کبھی اپنے پڑوسی کو سونپ کے جاتا ہے۔ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یہ غلط کام کرے تو یہ زنا بھی ہے اور پڑوسی کے بھروسے کا خون بھی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو زیادہ بڑا گناہ قرار دیا۔ یہ ٹاپ 3 کرائم ہے اسلام کی نظر میں، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔ اب ذرا قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ۔ اللہ تینوں گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے زنا کرنے والو، اے قتل کرنے والو، اے شرک کرنے والو، تمہارا پروردگار تم کو ایک آپشن دے رہا ہے۔ اِلَّا مَن تَابَ، تم توبہ کر لو، وَآمَنَ، ایمان لے آؤ، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور آگے کی زندگی کو تم اچھی بنا لو، نیک عمل والی بنا لو۔ یہ 3 کام کر لو، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، توبہ کر لو۔ کیا فائدہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم معاف کر دیں گے، معاف کرنے سے بہت بڑی چیز بتا دی، ہم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ گناہوں کو کیسے بدلے گا؟
تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کے نام اعمال سے گناہوں کو ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ نیک عمل بنا, اگر اس کی توبہ سچی ہے تو. سچے دل سے اگر اس نے توبہ کی ہے, اللہ سے معافی مانگی ہے, تو یقیناً اللہ سے کون حساب لینے والا ہے, اللہ سے کون پوچھنے والا ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے, اب اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کے بعد اتنی ہی نیکیوں کی توفیق اس کو دے گا. اب تک تو وہ گناہ کرتا چلا گیا تھا, اب اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے راستے پہ ڈال دے گا. جتنے اس نے گناہ کیے تھے اس سے کہیں زیادہ اب وہ نیکی کرے گا. نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے میرے پیارے ساتھی. یہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں, جو تراویح پڑھی ہے, جو روزے رکھے ہیں, جو صدقہ دیا ہے, جو زکوٰۃ دیا ہے, جو ہم نے مال کی, بدن کی, قول کی, عمل کی, جو بھی عبادت کی ہے اللہ کے واسطے, کہیں دل اور دماغ میں یہ غلط فہمی نہ پال لینا کہ یہ ہمارا کمال تھا. یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے. ورنہ دنیا میں ایسے بھی بد نصیب بیٹھے ہیں جو اس رمضان میں بھی شراب پی رہے تھے. دنیا میں ایسے بھی بد نصیب ہیں جو تاک راتوں میں بیٹھ کر کے موبائلوں پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. دنیا میں ایسے بھی بد نصیب, ایسی بد نصیب عورتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی فسق و فجور کر رہی ہیں, بے پردہ گھوم رہی ہیں. دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے میرے ساتھیوں. اللہ نے اگر آپ پر فضل و کرم کیا, آپ مسجد سے جڑ گئے, آپ علماء سے جڑ گئے, آپ تراویح سے جڑ گئے, آپ اعتکاف سے جڑ گئے, آپ کے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, آپ نے بدنی عبادتیں کی, آپ نے قولی عبادتیں کی, یہ عبادتیں اگر آپ نے کی ہیں اللہ نے توفیق دی ہے میرے ساتھیوں. اسی لیے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہم بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما, میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. اسی لیے ہمارے سلف صالحین رمضان کی نیکی کرنے کے بعد دعائیں کرتے رہتے تھے. 6 مہینہ وہ دعائیں کرتے رہتے تھے, اے اللہ ہماری رمضان کی نیکی کو قبول فرما لے. اور آگے کے 6 مہینہ وہ اگلے رمضان کا ویٹ کرتے تھے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچنے کی دعائیں کرتے تھے. اور رمضان میں جو نیکیاں کرتے تھے رمضان کے بعد 6 مہینہ ان کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد, روئے زمین پر اللہ کی پہلی مسجد بنانے کے بعد, باپ بھی بنا رہا ہے, بیٹا بھی بنا رہا ہے. باپ مستری کی طرح کام کر رہا ہے, بیٹا لیبر کی طرح کام کر رہا ہے. دونوں اپنے دور کے پیغمبر ہیں, دونوں اپنے دور کے نبی ہیں اور اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. اتنا بڑا کارنامہ ہے. ہم اور آپ کرتے تو نہ جانے کتنی ہم اس کی واہواہی کرتے, نہ جانے کتنی پبلسٹی کرتے, نہ جانے کتنا اعلان کرتے. اللہ کے یہ دونوں پیغمبر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور زبان پر کوئی بڑائی نہیں, اپنی کوئی تعریف نہیں, سینے میں کوئی فخر کا احساس نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے, تو سننے والا, تو جاننے والا ہے, تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. آج اگر کسی چیز کی کمی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اخلاص کی کمی ہے. محسوس کرتا ہوں, میں بہت ساری باتیں تقریر میں بیان نہیں کرتا ہوں, مگر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری نیکیوں میں آج ریاکاری بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑا نیکی کا کام کر سکتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں دوسرے کام جو اس سے اہم نہیں ہوتے ہم زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ واہوائی زیادہ ملے گی. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اخلاص بہت قیمتی دولت ہے. اخلاص کی بنیاد پر جو عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اس لیے رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نیکیوں کی توفیق بخشی ہے تو اس نیکی کی قدر کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے رہا ہے. تو توبہ اگر کوئی کرے تو قرآن کیا کہتا ہے, ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اب آئیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، تو مجھ سے امیدیں لگاتا رہے گا، اے میرے بندے میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ اللہ کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ اے میرے بندے، جب تک تو دعائیں کرتا رہے گا میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے آ کر کے معافی مانگ لے، مجھ سے توبہ کر لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آئے گا، ثم لقیتنی، اور پھر تو توبہ کر کے میرے پاس اس حال میں آئے گا، لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو شرک نہیں کرتا تھا، اے میرے بندے اتیتک بقرابھا مغفرہ، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا، میں زمین بھر کے مغفرت تجھ کو عطا کروں گا، میں زمین بھر کے بخشش تجھ کو عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم یہ حدیث ہے میرے ساتھیوں۔ گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ حدیث ان کو توبہ کی دعوت دے رہی کہ آؤ، تمہارا پروردگار تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ آج میرے پیارے ساتھیوں، کتنے نوجوان ساتھی ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کا نام ایک مرتبہ بھی ان کی زبان پہ نہیں آتا، اس قدر وہ گناہوں کی دنیا میں مبتلا ہیں، ایک بار بھی اللہ کا نام ان کی زبان پہ نہیں آتا، ان کی زندگی میں صرف گناہ ہی گناہ، معصیت ہی معصیت ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اور نبی کی یہ حدیث ایسے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ، اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈور تھم جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی اسی رمضان میں آپ کے چترا درگا میں 2 نوجوان، 21 سال کے نوجوان بائک سے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے۔ ہم نہیں جانتے کب ہماری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے کانوں میں ایئر پوڈ لگاؤ اور تم گانے سن رہے ہو، تم بیہودہ چیزیں سن رہے ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں بندے کی موت ہوئی ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بندہ زنا کرتے ہوئے مرا ہے، قیامت کے دن زنا کرتے ہوئے اٹھے گا۔ بندہ شراب پیتے ہوئے مرا ہے، شراب پیتے ہوئے اٹھے گا۔ بندہ بیہودہ اور گندی چیزیں دیکھتے ہوئے مرا ہے، گندی چیزیں دیکھتے ہوئے اٹھے گا۔ بندہ جس گناہ میں، جس کام میں مبتلا تھا اسی کام کو کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے جو احرام کی حالت میں انتقال کر جائے، جو حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، احرام کی حالت میں انتقال کر جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو الگ سے کوئی کفن کا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کی چادر کو اس کا کفن بنا دو، اسی حالت میں اس کو کفنا دو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آئے گا، اسی احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ اللہ رب العالمین کا موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے میرے پیارے ساتھیوں نہیں آئے گا۔ اچھا، توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش بھی بہت ہوتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں للہ اشد فرحم من توبت عبدہ، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک آدمی ریگستان میں گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہے، سواری پر سارا سامان ہے سفر کا، اچانک اس کی سواری گم ہو جائے، سواری کا سارا سامان گم ہو جائے، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، تھک ہار کر کے وہ لیٹ جائے اور تھوڑی دیر اس کو نیند آ جائے، اور سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے اور سواری کا سارا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، مارے خوشی کی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔
اتنا خوش ہو گیا شدت جذبات سے اپنے زبان پر کنٹرول نہ کر پایا, الٹا بول دیا. یہ کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہوں, الٹا بول دیا اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. جتنی خوشی اس انسان کو اس صحرا میں, اس بیابان میں اپنی سواری کے گم ہونے کے بعد دوبارہ سواری ملنے کی ہوتی ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اتنی ہی خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر ہوتی ہے. مگر یاد رکھو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا سچی توبہ قبول ہوگی؟ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم من سیئاتکم, جب تم سچی توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اللہ اپنے جنت کے باغات میں تم کو داخل کر دے گا جہاں جنت کی باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سچی توبہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو نوٹ کر دو. سچی توبہ کی 4 کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن, سچی توبہ کی پہلی کنڈیشن یہ کہ آپ کی توبہ خالص اللہ کے لیے ہو, دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں کہ ہاں صاحب فلاں آدمی میرے بارے میں بڑا برا سمجھتا ہے چلو اس کے لیے میں توبہ کروں. نہیں, اللہ کے لیے توبہ ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم, جو لوگ توبہ کر لیں, ایمان لے آئیں, اپنی اصلاح کر لیں اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کیا ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. تو پہلی کنڈیشن ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن توبہ کی یہ ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیجئے. ایسا نہ ہو شراب سے توبہ ہو رہی ہے, صبح کو توبہ ہو رہی ہے, شام کو پھر میں خانے پہ پہنچ گیا. ایسا نہ ہو اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا, سچی توبہ کیا ہے اللہ میں اب آج سے نماز کی پابندی کروں گا, اگلے دن پھر نمازوں میں غائب ہے. نہیں, جیسے ہماری رمضان والی توبہ ہے, 1 مہینے کی توبہ, لمیٹڈ توبہ. 1 مہینے کے لیے مسجد قباء کی انتظامیہ کمیٹی پریشان ہے, بھائی لوگوں کا کیسے انتظام کریں, خواتین بھی بھری ہیں مرد بھی بھرے ہیں. اور 1 مہینے کے بعد رمضان کے بعد نمازی ویسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. سارا تقوی ساری دینداری 1 مہینے کے لیے نہیں میرے ساتھیوں. توبہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو جس سے توبہ کر رہے ہیں, اگر اب تک گناہ کرتے تھے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. توبہ کی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے. اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے انسان اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے. اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے, کسی کا مال لے کر کے بیٹھا ہے, تو یا تو اس کا مال جا کر کے ادا کر دے, اس کا حق جا کر کے ادا کر دے, یا اس سے معافی مانگ لے, اس سے معاف کروا لے. یہی دو صورتیں ہیں. حقوق العباد آپ کے صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوں گے, اس کے لیے آپ کو جس بندے کا حق ہے اس سے جا کر کے معافی مانگنا پڑے گا. اب اگر آپ جس ٹائم توبہ کر رہے ہیں وہ انسان دنیا سے جا چکا ہے اور مال کا مسئلہ ہے, اس کے وارثوں کو جا کے مال دے دیجئے. اور اگر آپ نے جس کا حق ہم نے مارا ہے وہ انسان اب دنیا میں کہیں اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم بہت چاہتے ہیں مگر اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے بس معافی مانگیں گے. اور کبھی اگر زندگی میں وہ آدمی مل گیا تو ہم اس کا حق اس کو دے دیں گے, نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہم اپنے اختیار کے باہر نہیں جا سکتے میرے پیارے ساتھیوں. توبہ اگر کرنا چاہتے ہو تو ایک چیز اور یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیوں, کبھی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں. کسی زمانے میں مسلمان کے گھر میں سود اور بیاج کا پیسہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کے ہاں سود اور بیاج کا کاروبار ہوتا ہے, لوگ اس کے دعوت نہیں کھاتے تھے, لوگ پرہیز کرتے تھے کہ نہیں بھائی وہ سودی کاروبار کرتا ہے. میں نے بائیکاٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں صاحب وہ سود کا کام کرتا ہے. آج تو پورا آوے کا آوا خراب ہے. آج تو اتنا اس قدر یہ سود اور بیاج عام ہوتا چلا جا رہا ہے, اب تو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ اس برائی سے کون پاک ہے میرے پیارے ساتھی.
اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان المومن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے مومن ڈرتا رہتا ہے، سہما رہتا ہے، مومن کو یہ لگتا رہتا ہے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ کبھی اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ مومن گناہ کر کے ڈرتا رہتا ہے کہیں گناہوں کی سزا مجھ کو نہ مل جائے، اور جو فاسق و فاجر انسان ہوتا ہے وہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک فاسق و فاجر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسے ہی وہ نظر انداز کر دیتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو انسان ہٹا دے۔ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو جیسے حقیر سمجھتا ہے ویسے انسان گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ گناہوں کو حقیر مت سمجھو میرے پیارے ساتھی، جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یہی گناہ کل قیامت کے دن ہمیں برباد کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو ایسے گناہوں سے بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان جنگل میں جاتا ہے اور لکڑی جلانے کے لیے جتنے لوگ ہیں سب بکھر جاتے ہیں، سب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور کوئی ایک لکڑی لے کے آتا ہے، کوئی ایک لکڑی لے کے آتا ہے، سب مل کر کے الگ الگ لکڑی لے کے آتے ہیں اور سب مل کر کے اتنی لکڑیاں لے آتے ہیں کہ پورا کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو مل کر کے ایسے ہی ہلاک کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو حقیر مت سمجھو میرے پیارے ساتھی۔ آج انسان جب گناہ کرتا ہے اور کبھی اگر یہ ڈر سامنے آ جائے کہ بھئی ہمارا گناہ لیک ہو جائے گا تو انسان اس کو چھپاتا ہے۔ اچھا دنیا سے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں چھپاتا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے بندو تستخفون من الناس ولا تستخفون من اللہ، تمہیں لوگوں سے حیا آتی، اللہ سے حیا کیوں نہیں آتی؟ تم لوگوں کا ڈر تمہارے دل میں، اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے اس بات کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ میرے بندو تمہیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے سب سے خطرناک گناہ وہ ہوتے ہیں جو اکیلے میں کیے جائیں، جو پرائیویٹلی کیے جائیں، تنہائی میں کیے جائیں، وہ سب سے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا۔ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا ان کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان فوراً سہم گئے، ڈر گئے، کہا اے اللہ کے نبی ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ذرا اوپن کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے ثوبان یہ وہ بدنصیب لوگ ہوں گے جو تمہارے ہی جیسے ہوں گے، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، بیڈ روم میں ہوں گے، کمرے میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، جب ان کو تنہائی ملے گی تو وہاں پر وہ حرام کام کریں گے۔ میرے بھائیوں جلوت میں گناہوں سے بچنا یہ کمال نہیں، خلوت کو گناہوں سے دور رکھو۔ اور انسان کے دل میں جب توبہ کا خیال آ جائے میرے بھائیوں تو کبھی کبھی ایسے انداز میں توبہ کا خیال آتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ابھی میں توبہ کے موضوع پہ مطالعہ کر رہا تھا، سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ نبیل العوزی، ان کا ایک توبہ کے موضوع پر ایک ان کا خطبہ تھا، وہ میں سن رہا تھا۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک انسان شادی شدہ انسان زانی تھا، زنا کرتا تھا، شادی شدہ انسان تھا، زنا کرتا تھا، اس کی ایک فرینڈ سرکل تھا، اس کے کچھ دوست و احباب تھے، ان کے ساتھ آئے دن وہ جاتا تھا، بدکاری کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ اس کی 3-4 سال کی ایک معصوم بچی بھی تھی۔ ایک رات دوستوں کے ساتھ گیا، دوستوں کے پاس گیا، دوستوں نے غداری کی، دوست پہلے ہی نکل گئے، یہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ اب گھر آئے، اب عادت ہے راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے کی، اب عادت تو گناہوں کی ہے۔ گھر میں آیا، بیوی سو رہی ہے، بچی سو رہی ہے، بیڈ روم سے باہر آیا، باہر جو ڈرائنگ روم تھا سامنے ٹیلی ویژن کی بڑی اسکرین لگی تھی، اس نے اس ٹی وی کی اسکرین پر ایک بےہودہ، ایک ولگر، ایک فحش فلم لگائی اور رات کے سناٹے میں وہ فلم دیکھنے لگا۔ وہ انسان خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں اتنا محو تھا، مجھے احساس نہیں ہوا
کہ میری 3 سال کی بچی کب دروازہ کھول کر کے سامنے آ گئی، اور جیسے ہی میں نے اپنی بچی کو دیکھا میں نے فوراً ٹی وی کی اسکرین بند کی. میری بچی نے دیکھ کر کے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ ابا جان اللہ سے ڈریے. اس 3 سال کی بچی کے دل و دماغ میں یہ جملہ کس نے ڈالا میں نہیں جانتا. اس بچی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے ابا جان. اور اتنی دیر میں فجر کی اذان کی آواز آئی. میں نے اپنی بچی کو چوما، اسے لے جا کے بیڈ روم میں سلایا، اور پھر میں نے وضو کیا، مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. میں نے اللہ سے معافی مانگی، بہت رویا میں. میرے بازو میں بیٹھنے والا انسان کہنے لگا میں نے کبھی آج تک تمہاری شکل مسجد میں نہیں دیکھی، کبھی تو نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا، آج تو مسجد میں آیا اور اتنا تو خشوع اور خضوع کے ساتھ تو رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی میں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ آج سے میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ انسان کہتا ہے جب صبح میں آفس اپنے جاب کے لیے نکلا ہوں تو پہر میں میری بیوی کا فون آیا کہ آپ کی بچی جو 3 سال کی معصوم بچی تھی اچانک وہ انتقال کر گئی. وہ 3 سال کی بچی آپ کو داغ مفارقت دے گئی. میں موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں دل و دماغ پر کنٹرول نہیں کر پایا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. وہ بچی جو گناہوں کی دلدل سے مجھے نکالنے کا ایک ذریعہ بنی، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اٹھا لیا، اور اس دن کے بعد سے اپنی زندگی کو میں نے پھر گناہوں سے دور رکھا اور نیکی کے راستے پہ اور تقوی اور دینداری کے راستے پر میں چلتا رہا. اس طریقے کے کئی واقعات شیخ نبیل الحوضی نے بیان کیے. ایک واقعہ اور انہوں نے بیان کیا. ایک نوجوان وہ بھی بدکاری کرتا تھا، زناکاری کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک شہر میں ایک ایسی ہی فحش عورت کے پاس، ایسی ہی ایک فاحشہ عورت کے پاس وہ جاتا ہے اور قریب ہے کہ اس کے ساتھ وہ غلط کام کرے. وہ اس لڑکی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے. مسلمان لڑکی تھی، اس کی زبان سے اللہ کا نام یہ سنتا ہے، اسے فوراً قرآن کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی فحش کام ہو جائے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے. زنا کرنے والا انسان واپس لوٹتا ہے اور ساری زندگی کے لیے پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی اس دلدل سے نکال دیتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ نے ہمارے بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مسکراتے چہروں کے پیچھے ہمارے کردار پر کتنے دھبے ہیں. یہ ہمارے رب کو خوب معلوم ہے میرے بھائیوں. اس سے پہلے کہ ہمارے وہ گناہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں، ظاہر ہے دنیا میں سامنے ہو سکتا ہے نہ آئے، مگر قیامت کے دن تو سامنے آئیں گے نا. کل جمعہ کا دن ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں گے، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے وَوُزِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن بندے کی کتاب رکھی جائے گی، بندے کا نام اعمال رکھا جائے گا. جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو خطا کار لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور اپنی کتاب کو دیکھ کر اپنی زندگی بھر کا کچا چٹھا دیکھ کے کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے صغیرہ کو چھوڑا، نہ کبیرہ کو چھوڑا، نہ چھوٹے کو چھوڑا، نہ بڑے کو چھوڑا، ہر گناہ کو اس کتاب نے ریکارڈ کر لیا. میرے بھائیوں، ہماری زندگی بھر کا کچا چٹھا ہمارے سامنے قیامت کے دن رکھا جائے گا. اس دن جب دنیا کے سامنے ہمارے کرتوت کھولے جائیں گے، وہ اصل رسوائی ہوگی. اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارا آسان حساب لے لے. قرآن کہتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اپنے نیک بندوں کا آسان حساب لے گا. اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ آسان حساب لے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آسان حساب کیسے لے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ انما ذالک العرض، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں اور اللہ دیکھ کر کے نظر انداز کر دے. اللہ بندے کے اعمال کو، گناہوں کو دیکھ کے نظر انداز کر دے، یہ ہے آسان حساب. ومن نوقش، اگر اللہ پوچھ تاچھ شروع کر دے گا، اگر گناہوں کی پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تب تو انسان ہلاک ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دن جس دن ہمارے ایک ایک عمل کو تولا جائے گا،
دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو سونار ہوتا ہے، جو جویلر ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں ناک میں جو پہنتی ہیں ناک کی نتھنی اور کان میں جو چھوٹی سی بالی پہنتی ہیں، وہ سونار کے ترازو پہ جب اس کے اسکیل پہ اس کے ترازو پہ رکھتی ہیں تو وہ ترازو بتا دیتا کتنے ملی گرام کا آپ کا وہ ناک کی نتھنی کتنے ملی گرام کی ہے، آپ کے کان کی بالی کتنے ملی گرام کی ہے۔ یہ دنیا میں انسان کا بنایا ہوا ترازو ہے جو گرام سے بھی نیچے کی چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا جو قیامت کے دن رکھا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَوُزِيَ کیسے وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، فلا تظلم نفس شیئا، اور آج کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو، اللہ کے میزان عمل پر، اللہ کے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر چیز بھی سامنے آ جائے گی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے میرے ساتھیوں۔ سچی توبہ کا خیال جب انسان کے دل میں آتا ہے میرے ساتھیوں، آج دنیا میں مجرم عدالت سے بھاگتا ہے، ججوں کو پیسہ دے کر کے اپنی سزاؤں میں کمی کروا لیتا ہے، وکیلوں کو لمبی لمبی فیس دے کر کے اپنی سزا کم کروا لیتا ہے یا سزا معاف کروا لیتا ہے، مگر واللہ جب دل میں سچی توبہ کا خیال آ جائے تو بندہ مجرم خود چل کے عدالت میں آتا ہے۔ نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، فطہرنی، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ شادی شدہ انسان تھا، جانتا تھا زنا کی سزا اسلام میں اگر شادی شدہ انسان ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے، جان بوجھ کر کے یہ معلوم ہے کہ مجھے سزائے موت دے دی جائے گی، نبی کی عدالت میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم نے ٹالنے کی کوشش کی، آپ نے کہا جاؤ تم پتہ نہیں کیا کیا بک رہے ہو، اے اللہ کے نبی پورے ہوش و حواس میں بول رہا ہوں، اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ انسان ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے آپ سزا دے دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کہیں شراب تو پی کے نہیں آئے ہیں۔ صحابہ کرام قریب گئے، اے اللہ کے نبی شراب کی کوئی مہک نہیں آ رہی، نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم یہاں سے، ہم بعد میں تمہارا کیس دیکھیں گے۔ صحابی چلے گئے، نبی اکرم نے دوسرے صحابہ سے کہا جاؤ ذرا پتہ لگاؤ ان کا دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پتہ لگا کے رپورٹ دیا، اللہ کے نبی دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، دماغ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں وہی انسان ہوں جو کچھ دنوں پہلے آپ کے پاس آیا تھا، انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، فطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ زنا کی سزا نہ دے۔ اے اللہ کے نبی دنیا میں مر جاؤں گا، موت مل جائے گی، مگر کم سے کم جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا، اے اللہ کے نبی مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے کر کے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم نے جب ہر طریقے سے کنفرمیشن کر لیا، مجرم خود اقرار کر رہا ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، صحابی کو گڈھے کے اندر ڈالا گیا، آدھا دھڑ ان کا، آدھی باڈی کو زمین میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد پتھروں سے مار مار کے انہیں ختم کیا گیا۔ جب انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ایک زانی کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ ایک انسان جس نے کھلم کھلا کر کے اقرار کیا ہے میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ایسے انسان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتهم، اے عمر اگر اس انسان نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اگر بانٹ دیا جائے، اس ایک سنگل انسان کی توبہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اس ایک انسان کی توبہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جس عورت کے ساتھ پہلے شخص نے زنا کیا تھا، یہ بھی شادی شدہ عورت ہے، اور یہ بھی آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس کہتی ہے کہ انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی اکرم نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی،
اس نے کہا اللہ کے رسول میں حمل سے ہوں، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، میں اقرار کر رہی ہوں، مجھے زنا کی سزا دیجیے۔ آپ نے کہا اگر ایسا ہے تو جاؤ، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تب تم میرے پاس آنا۔ عدالت سے مجرم کو 9 مہینے کی چھوٹ مل گئی۔ ہائے مجرم بھی کیسا مجرم ہے، 9 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے، شاید صحابہ کو اس عورت کی تصویر بھی یاد نہ ہو، صحابہ کو اس عورت کا نام بھی یاد نہ ہو، شاید صحابہ اس عورت کو بھول گئے ہوں۔ 9 مہینے کے بعد جب اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ نبی اکرم فرماتے نہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے تمہارا، ابھی ماں کا دودھ پیے گا یہ بچہ، جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ نبی اکرم نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کا ٹائم اس عورت کو اور دے دیا گیا۔ عورت وہاں سے چلی گئی، 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ روایات میں کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ کبھی صحابہ نے اس عورت کا نام بھی لیا ہو، نبی نے اس عورت کا نام لیا ہو۔ 2 سال گزرنے کے بعد وہ عورت خود چل کر کے آتی ہے، اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جس نے زنا کیا تھا، میں سزا پانے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی، آج میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اے اللہ کے نبی اب تو دیر نہ کیجئے، مجھ گنہگار عورت کو زنا کی سزا دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو مجرم کو خود لے کر کے عدالت میں آتی ہے۔ نبی اکرم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، عورت کو گڈھے کے اندر ڈالا گیا۔ دنیا کہتی ہے اسلام زنا کی بڑی کٹھور سزا سناتا ہے۔ او لوگو، اسلام جو سزا سناتا ہے، آج دنیا میں جب کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ زنا کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی سزا دی جائے۔ مجھے یاد ہے جب دلی میں چلتی بس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا، اس وقت ادھو ٹھاکرے جو مہاراشٹر کے بہت بڑے نیتا ہیں، انہوں نے راج ٹھاکرے نے بیان دیا تھا، راج ٹھاکرے جو ان کے چچا زاد بھائی، انہوں نے بیان دیا تھا کہ اسلام کی جو سزا ہے وہ بلاತ್ಕಾریوں کو دی جائے۔ مگر ہاں، اسلام جب زنا کی سزا سناتا ہے تو اسلام زنا بالجبر کی بھی وہی سزا قرار دیتا ہے، اور زنا بالرضا، اگر آپس کی سہمتی سے اور جو ہے آپس کی رضامندی سے بھی اگر زنا اللیگل طریقے سے اگر ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے تو اسلام اس پر بھی وہی سزا قرار دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا کی عدالتوں میں آپس کی سہمتی سے اگر زنا ہو اس پر سزا نہیں ہے، مگر اسلام کی عدالت میں زنا تو زنا ہے۔ اگر آپ نے نکاح کے بجائے کسی اور طریقے سے اگر آپ نے جنسی خواہش کو پورا کیا ہے تو شادی شدہ انسان کے لیے پتھروں سے مار کے ختم کرنے کی سزا ہے۔ زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا۔ جب اس عورت کو رجم کیا جا رہا ہے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں۔ خالد بن ولید چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، اس عورت کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات بولنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ نبی اکرم کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اے خالد اپنی زبان کو لگام دو، لقد تابت توبۃ لو تابہا صاحب محسن لغفر اللہ لہ، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی بہت بڑا ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا اللہ ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا، اللہ اس چور کو بھی معاف کر دیتا۔ اے خالد اس کی توبہ کا مذاق نہ اڑانا، اے خالد اتنے سچی توبہ کی ہے۔ تو توبہ یہ ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم نے کووڈ کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب حرم میں نماز بند ہو گئی، طواف بند ہو گیا، شیخ معیقلی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے استوو صفوں کو درست کر لو، جب یہ جملہ بولتے ہیں اور پیچھے نظر ڈالتے کوئی نظر نہ آیا تو شیخ معیقلی اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہ کر سکے۔ اللہ یہ دن بھی دیکھنا تھا، تیرے گھر کے پاس آج رمضان کی ویڈیوز آ رہے، حرم میں کتنا رش ہے، کتنی بھیڑ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن کووڈ کے دور میں ہم نے دیکھا میرے پیارے ساتھیوں، حرم پاک بھی، اللہ کا پاک گھر بھی، وہاں بھی سناٹا ہے اور وہاں بھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، طواف کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنا سخت دور ہم نے دیکھا جو انسانی تاریخ میں کبھی کبھی وہ دور آتا ہے، مگر وہ دور بھی ہمارے دلوں کی سختی کو پگھلا نہ سکا، ہم کو توبہ کا خیال ہمارے دل میں نہیں ڈال سکا۔ اس سے بڑھ کے ہمارے دلوں کے کٹھور ہونے کی کیا دلیل ہوگی؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے فلولا
اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. میرے بندو جب مصیبتوں کا دور آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے, تم توبہ کرتے, تم اللہ سے معافی مانگتے, مگر تمہارے دل بہت کٹھور ہو چکے ہیں, تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے تمہارے گناہوں کو مزین کر دیا ہے. اب آئیے 10 منٹ اور آپ کے سامنے خطاب کروں گا. تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہم آتے ہیں. یہ 27ویں طاق رات ہے رمضان کی اور بہت اہم رات ہے. توبہ ہم کرنا چاہتے ہیں, توبہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس کا پروسیس کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, آئیے ذرا اس پر بھی ہم کچھ نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا میرے ساتھیوں, توبہ اگر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے, اللہ ہی ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے. اللہ سے ہم معافی مانگیں. قرآن بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے. قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. اللہ بہت قریب ہے میرے بھائی. اللہ کی ذات عرش پر ہے, 7واں آسمان کے اوپر, مگر اللہ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. ہم جب سجدے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, ہم اللہ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں, اللہ سے کنورسیشن کرتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے رجوع کرو میرے ساتھیو اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی سجدے میں ایک دعا پڑھتے تھے, بڑی پیاری دعا, اس کو یاد کر لو. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وسرہ وعلانیتہ. اے اللہ میرے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے, چاہے وہ اوپنلی ہوں, چاہے سیکریٹلی ہوں, چاہے اسمال ہوں, چاہے بڑے ہوں, چھوٹے بڑے, کھلم کھلا اور پوشیدہ, ہر گناہ کو اے اللہ تو بخش دے. یہ سجدے میں اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے, اس کو آپ سجدے میں پڑھا کیجیے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے میرے ساتھی کہ تنہائی بہت خطرناک چیز ہے. آج ہمارے گھروں میں دینی کتابیں نہیں ہیں, تنہائی میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جو ہم کو بزی رکھیں, ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں. اور حالات تو یہ ہیں کہ اب 9-9 10-10 سال کی بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے میچور نہیں, بالغ نہیں ہوئی ہیں, ان بچیوں کو بھی آج سوشل میڈیا کے ذریعے زنا پروسا جا رہا ہے. اور میں یہ آن گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. 10 سال کی بچیاں جو یہ نابالغ ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں, ابھی انہوں نے 10th پاس نہیں کیا ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج زنا پروسا جا رہا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں اپنی تنہائی کی بھی حفاظت کیجئے, اپنے بچوں کی تنہائی کی بھی حفاظت کیجئے. اپنے بچوں کو اچھی ایکٹیویٹیز میں بزی رکھیے, اپنے آپ کو اچھی ایکٹیویٹیز میں بزی رکھیے, اپنے گھر میں دینی کتابوں کو لا کے رکھیے, اپنے گھر میں اگر ٹی وی رکھیں تو ٹی وی پر اچھی چیزوں کو پلے کیجیے, بچے اچھی چیزیں دیکھیں, ایسی چیزیں دیکھیں جن سے ان کی اصلاح ہو. اور تیسرا کام یہ کریں, اپنے نفس سے لڑیں. سب سے بڑی لڑائی اپنے نفس سے لڑنا ہے. قرآن کہتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ نے ہر نفس میں تقویٰ بھی رکھا ہے اور ہر نفس میں اللہ نے برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے. اب کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو برائی سے پاک رکھے اور تقویٰ کے راستے پہ لے کے جائے, اور ناکام ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو گندگی میں ڈال دے. اپنے نفس سے لڑیے میرے پیارے ساتھی, نفس کی باتیں نہ مانیے. نفس آپ سے کہے گا صبح کے 4 بجے کون اٹھتا ہے, مت اٹھو, لیکن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے آپ کو اٹھنا ہے. زنا کا موقع ملے گا, گناہوں کا موقع ملے گا, گناہ آپ کے سامنے بڑے اٹریکٹیو شکل میں, بڑے اچھے شکل میں آئیں گے, مگر ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا. یہ بہت بڑی لڑائی ہے جو اپنے نفس سے ہمیں کرنی پڑے گی. اور چوتھا کام, ہمیشہ یہ دل میں احساس رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا میں ہم بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے, کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیمرے کیوں لگے بھائی؟ سیکیورٹی کیمرے ہیں, CCTV کیمرہ ہے. کیمرہ کیوں لگا ہے؟ کوئی چوری نہ کر لے, کوئی غلط کام نہ کر لے. اور اللہ کا کیمرہ, دنیا کا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے. دنیا کا کیمرہ, لائٹ چلی گئی, بجلی چلی گئی, کیمرہ کام کرنا بند کر دیا, دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ 1 مہینے کے بعد کرپٹ ہو گئی. اللہ کا کیمرہ 24/7 سال کے 360 دن ریگولر چلتا رہتا ہے. اللہ کے کیمرے کا ڈر,
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ڈر میرے پیارے ساتھیوں اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہی درس دیا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے میرے بچے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین پہ کہیں ہوگی، چٹان کے نیچے کہیں چھپی ہوگی، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ توبہ کو کل پہ مت ٹالیے۔ حج آج فرض ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ابھی عمر کیا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ نے دولت دیا تھا، حج کی طاقت تھی، انہوں نے کہا نہیں صاحب مکان بنا لیں گے تب حج کریں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے۔ حج کر لیں گے تو بہت بڑی ذمہ داری سر پہ آ جائے گی، سماج کہے گا حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب پر بڑی نظر رکھی جائے گی، ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے لوگ حج نہیں کرتے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے بد نصیبوں کو، پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے کبھی زندگی میں حج نہیں کر پاتے۔ تو حج ہو چاہے نیکی ہو چاہے توبہ ہو، اس کو کل پہ مت ٹالو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ کل پہ ٹالنا شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے ہی بھائی کا مرڈر کرنے کا پلان کیا تھا تو شیطان نے ان کے دماغ میں بھی یہی ڈالا تھا کہ آج یہ گناہ کر دو، کل سدھر جائیں گے، کل اصلاح کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے۔ تو یہ خیال اپنے دل میں کبھی مت لائیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، موت اور بیماری ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنے مرنے سے پہلے، اور اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی۔ اور آخری چیز، توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ آپ کا دوستانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو اگر برائی نہیں بھی کرو گے تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ برائی کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دوست ایسے جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، اور آپ بہت اچھے خاندان کے ہیں، بہت دیندار گھر کے ہیں، اور آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں، مگر ان گناہوں کو لے کر کے ایک سافٹ کارنر دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے پسرے نو با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، نیکاں گرفت مردم شد۔ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا تو نبوت کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، پھر بھی برباد ہو گیا۔ اتنے بڑے خاندان کا نبی کا بیٹا، نبی بھی کون؟ اولو العزم نبی، 950 سال تک اللہ کا دین پہنچانے والا نبی، ایسے نبی کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بگڑ گیا۔ اور اصحاب کہف کا کتا، ایک غلیظ جانور، ایک ایسا جانور جو برتن میں منہ ڈال دے تو 7 بار دھلنے کا حکم ہے، اصحاب کہف کے ساتھ وہ تھا۔ تو قرآن نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی یہ ویلو دی کہ قرآن میں اس کتے کو مینشن کیا گیا۔ تو ایک جانور اور غلیظ جانور ہونے کے باوجود نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ اس کو ملا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برے لوگوں کی سنگت میں رہیں اور ہمیں قیامت کے دن پچھتانا پڑے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن انسان کہے کہ ہائے میری بربادی، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے اللہ کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا۔ تو یہ چند باتیں توبہ کے تعلق سے تھی۔ کچھ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دیکھ کر کے ہم دعا پر بات ختم کرتے ہیں۔ کیا 26 کی رات کو نئے کپڑے پہن سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اب وہی مسئلہ ہے کہ 26 میرے خیال سے 27 لکھنا چاہ رہے تھے، یہ 27ویں جیسے آج طاق رات ہے تو بعض علاقوں میں بہت نئے نئے کپڑے، اور بعض علاقوں میں تو مسجدوں کو بھی سجاتے ہیں اور بڑی رات اس کو بولتے ہیں، تو ایسا یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تمام طاق راتوں کو نئے کپڑے پہنیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نیا کپڑا پہنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ لیکن آپ 27ویں کو اگر خاص اہتمام کرتے، باقی دن نارمل کپڑے، 27 کو بالکل نئے کپڑے چمک دمک بالکل عید کی طرح منانا، یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں، یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ کیونکہ خاص کر عورتیں اس دن نئے کپڑے پہن کے آتی تھی، کہ عورتوں کے اندر تھوڑا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کپڑا لیا تو اس کو دکھانا بھی ہے، تو اب وہ دکھانے کے لیے بھی جو ہے عورتیں بعض ایسے موقع پر جہاں گیدرنگ ہو تو وہ دکھاتی ہیں۔ بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
مولانا میرا سوال یہ کہ جو لوگ گٹکھا کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں اور ایسی چیزوں کے عادی بن چکے ہیں جو حرام ہے چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، ان کا انجام کیا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کا علاج کیا ہے، اور ایک عورت اپنے شوہر کو ان حرام چیزوں سے چھوڑنے کے لیے کون سا طریقہ اپنا سکتی ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے سگریٹ، گٹکھا، تمباکو یہ تمام چیزیں حرام ہیں. اگر ان کے اندر ہم یہ مان بھی لیں کہ نشہ نہیں ہے، حالانکہ نشہ ہے، چلو 2 منٹ کے لیے مان لو نشہ نہیں ہے، تو نقصان دہ تو ہیں. اور ہر وہ چیز جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ وہ حرام ہے اسلام میں. لا ضرر ولا ضرار، شریعت میں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. سگریٹ پینے والا سائنٹسٹ کہتے ہیں جتنا اپنے آپ کو پالیوٹ کرتا ہے اتنے اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پالیوٹ کرتا ہے. جتنا نقصان اس کو خود ہو رہا ہے اتنا ہی نقصان اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. اور بعض لوگ جب سگریٹ گٹکھا کھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں نا، جتنا بھی کلی کر لیں وہ بازو والے کو مہک محسوس ہو جاتی ہے. تو اور اب یہ جیسے کسی خاتون کا سوال ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اصلاح کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. ایک عورت اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتی ہے؟ باقی عورتوں کے پاس اپنے شوہروں سے منوانے کا بہت طریقہ ہوتا ہے. جب فرعون جیسا ظالم جو ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے پگھل گیا اور بیوی نے اتنا کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس کی پرورش کر لیتے ہیں، تو فرعون جس نے سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، فرعون اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے. تو آج کے شوہر جتنے بھی بڑے ظالم، فرعون سے بڑے ظالم تو نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ اگر ڈھنگ سے سمجھایا جائے تو اصلاح انشاءاللہ کر لیں گے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ منافق کون ہے؟ کیا منافق ختم ہو گئے ہیں؟ نماز کی پابندی نہ کرنے والا منافق ہے، اسلام کا دشمن ہی منافق ہے، فاسق اور منافق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک منافق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی منافق ہوتا ہے، وہ اس منافق کو بولتے ہیں جو نبی کے دور میں جو منافقین تھے کہ جن کے اندر اسلام کی دشمنی بھری تھی، نبی کی دشمنی بھری تھی. آج کے دور میں بھی جیسے آپ بعض ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، بعض سو کالڈ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا کام مسلمان بن کر کے ٹی وی پہ آ کے اسلام کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، ایسے 2-4 لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے. وہ نام کے مسلمان ہیں، دل میں اسلام کی دشمنی بھری ہے، شرک کی محبت بھری ہے، غیر اللہ کی محبت بھری ہے. تو ایسے لوگ یقیناً منافق ہیں. لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عملی طور پر منافق کی علامت بتائی گئی، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے وعدہ خلافی کرنا، جیسے امانت میں خیانت کرنا، جیسے نماز میں سستی کرنا. تو یہ منافق کی علامتیں بتائی گئی ہیں. ایسا کرنے والا مکمل طور پر منافق نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کام مت کرو، یہ منافق کی علامت ہے. لیکن ایسا کرنے والے کو ڈائریکٹ منافق بولنا، اگر آپ کسی کو منافق بولتے تو گویا آپ نے کافر بول دیا. تو جس طریقے سے کسی کو ڈائریکٹ کافر بولنا حرام ہے، اور جب تک شریعت کی ساری حجت تمام نہ ہو جائے آپ کسی کو کافر نہیں بول سکتے، ایسے ہی کسی کو منافق بھی نہیں بول سکتے. حیض والی عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے اس مسئلے میں اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے حیض والی عورت کو مطلق طور پہ مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ حیض والی عورت مسجد میں آ سکتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کے دور کے مقابلے میں آج کے دور میں عورتوں کے پاس بہت ساری ایسی سہولتیں موجود ہیں. یعنی اگر ایک حیض والی عورت نبی کے دور میں مسجد میں اگر ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ اتنی بڑی چیز تھی. نبی کے زمانے میں ہزاروں عورتیں تھیں، تو کہیں تو کسی صحیح حدیث میں مینشن ہونا چاہیے تھا. کہیں کسی صحیح حدیث میں مینشن نہیں ہے. نبی کے دور میں ہزاروں عورتیں تھیں جو اس چیز سے گزرتی تھی اور نبی نے منع نہیں کیا. اس لیے علامہ البانی کا جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ جیسے عیدین کی نماز میں عورت کو، حیض والی عورت کو جانے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ مصلے سے دور رہیں گی، دعا میں شامل لیں گے. ایسے ہی اگر مسجد میں کبھی کوئی درس ہے، کوئی دینی کورس چل رہا ہے، کوئی مہمان عالم آئے ہیں، ان کے درس وغیرہ کا معاملہ ہے، نماز تو نہیں پڑھے گی ظاہر وہ عورت، لیکن وہ آ سکتی ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں میں کہ وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے. حیض والی عورت موبائل پر تو ایسے ہی پڑھ سکتی ہے، اور یہ جو قرآن مصحف کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کو احتیاطاً وہ ڈائریکٹ ہاتھ سے نہ چھوئے، دستانے وغیرہ سے یا دوپٹے وغیرہ سے چھوئے، ڈائریکٹ نہ چھوئے. ٹھیک ہے. لیز کا مکان لینا اور دینا کیسا ہے؟ دیکھیے لیز سے مراد اگر یہ ہے کہ میرا مکان ہے، آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھے 10 لاکھ روپیہ ڈپازٹ دیا اور میں نے آپ کو اپنا مکان دے دیا، آپ 5 سال تک میرے مکان میں رہ رہے ہیں، 5 سال کے بعد میں نے آپ کی رقم آپ کو واپس کر دی، آپ نے میرا مکان واپس کر دیا. اگر یہ شکل ہے تو یہ حرام ہے. یہ حرام ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے سامنے والے سے جو ٹرانزیکشن کیا وہ کرایہ کا ٹرانزیکشن تو نہیں تھا، کرایہ تو نہیں دیا آپ نے. اب یہ ٹرانزیکشن لون کا تھا، آپ نے سامنے والے کو 10 لاکھ روپیہ لون دیا، بدلے میں اس نے آپ کو اپنا مکان دیا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لون پر کسی بھی طریقے کا پروفٹ نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو اگر کوئی کرایہ بالکل نہیں لیتا
یا کرایہ کم لیتا ہے اور بدلے میں ڈپازٹ دیتا ہے تو یہ شکل تو صحیح نہیں ہے, یہ سود ہے. ہاں ایک شکل ہے کہ انسان جو ہے مکان مالک کو پیسے کی ضرورت ہے اور کرایہ دار کو مکان کی ضرورت ہے, تو وہ آ کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ مجھ سے 5 سال کا ایڈوانس کرایہ لے لو, اور 5 سال کا چونکہ میں بڑی رقم آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کرائے میں کچھ کمی کرو. جیسے آپ اور لوگوں سے اگر 10,000 روپے مہینہ کرایہ لیتے ہو تو مجھ سے تم 8,000 روپے کرایہ لے لو, اور 8,000 کا مہینے کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے 10 لاکھ یا 5 لاکھ کی جو رقم ہے اتنے دنوں کا کرایہ میں آپ کو ایڈوانس چکا رہا ہوں. اب اتنا دن گزرنے کے بعد اگر میں مکان چھوڑوں گا تو پھر مجھے کوئی رقم واپس نہیں ملے گی. اگر یہ ٹرانزیکشن کیا جائے تو یہ کرایے کی شکل ہے, یہ جائز ہے. آج سوالات ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے. اگر کسی کی گورنمنٹ تنخواہ ہے اور لگ بھگ 50,000 ہے اور اوپر کی کمائی یعنی رشوت 2 لاکھ ہے, کیا ان سے کیا لے سکتے ہیں, ان کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس پر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کی کمائی حرام ہے اور وہ کمائی مکس ہے, یعنی پوری مکمل حرام کمائی نہیں ہے, وہ انسان حلال کا کوئی کام کر رہا ہے, جیسے اس سوال میں پوچھا گیا کہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے لیکن وہ رشوت بھی کچھ لے رہا ہے, تو ظاہر ہے رشوت لینا تو حرام ہے, اوپری جو بھی انکم ہے وہ حرام ہے. اب اس نے اگر آپ کو دعوت دی تو آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اصول نہیں بتایا ہے کہ جس کی کمائی 100% حلال ہو اسی کی کمائی آپ کھا سکتے ہیں. نبی نے اپنے دور میں یہودیوں کی بھی دعوت کھائی, یہودیوں کے حرام کاروبار بھی ہوتا تھا. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی میجر کمائی کا حصہ, بڑا کمائی کا حصہ حرام ہے, اس کے دعوت نہیں کھا سکتے. ساری کمائی حرام ہے, نہیں کھا سکتے, لیکن اگر اس کی کمائی مکس ہے, زیادہ تر حلال کمائی, کچھ وہ حرام کام بھی کر رہا ہے, اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. مگر جو سماج کے با اثر لوگ ہیں اس کو ایسے آدمی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ایسے انسان کے یہاں دعوت میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے عبرت حاصل کرے اور وہ اس چیز سے بچے. اس کے بعد دوسرا سوال آیا ہے کہ نماز میں انگلی کو حرکت کب سے دینا ہے. نماز میں انگلی میں حرکت کب سے دینا ہے, میں اس پر اثر بات کے درس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکت دیتے تھے تو حدیث میں آتا ہے یدعو بہا, اس کے ذریعے آپ دعا کرتے تھے. تو علامہ ابن عثیمین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں دعا ہے وہاں آپ انگلی کو حرکت, اشارہ تو پورے اتحیات ہوگا یعنی انگلی کو ایسے اٹھائے رکھنا, لیکن ہلکی ہلکی حرکت جو دیں گے وہ دعا پہ دیں گے. تو اتحیات سے لے کر کے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تک اس دوران میں جہاں سے سلام شروع ہوتا ہے وہ دعا ہے. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ دعا ہے, یہاں پہ آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ دعا نہیں ہے. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم انی ظلمت نفسی, یہ ساری دعائیں ہیں. تو دعا کے دوران آپ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دیں گے. اگر ہماری نماز میں تشہد میں بیٹھے ہیں اور دعائیں پورے ختم ہو گئے اور امام صاحب سلام نہیں پھیرے ہیں تو کیا ہم بار بار ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ جو دعائیں یاد ہو پڑھ سکتے ہیں. اتحیات میں درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کے معاملے میں آپ آزاد ہیں. ایک اجتماع میں غیر جماعت کے ہیں, ان کا سوال تھا کہ قرآن خوانی کے بارے میں. جواب کچھ اس طرح دیا گیا کہ گھر میں مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن پڑھاتے ہیں تو جب تک وہ بچے قرآن پڑھیں گے گھر میں برکت رہتی ہے, جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ گھر کے فرد بھی گھر کے لوگوں کو روز قرآن پڑھنا چاہیے. کیا یہ جواب حکمت کے طور پہ درست ہے؟ دیکھیے قرآن گھر میں پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے قرآن پڑھوا رہے ہیں اور بدلے میں ان کو کچھ پیسہ دے رہے ہیں یا دعوت کھلا رہے ہیں, یہ شکل غلط ہے. یہ جو مروجہ قرآن خوانی کی جو شکل ہمارے خاص طور سے ہمارے بعض بھائیوں کے یہاں رائج ہے, یہ شکل ہم اس کے خلاف ہیں. اور مردے کو قرآن پڑھ کے جو بخشا جاتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے, کیونکہ نبی کے دور میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مردے کے لیے قرآن خوانی کا حکم نہیں دیا اور نہ قرآن پڑھ کے بخشوایا. تو گھر کے لوگ قرآن پڑھیں, اس کے لیے اجتماعی طور پہ پڑھنے کی شکل نہیں ہے. گھر کا ہر فرد اپنے حساب سے قرآن پڑھے, قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. کوئی خاتون ہیں جو تعویذ بنا کے دیتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے اور وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, کیا ہم ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر جا سکتے ہیں, ان کی دی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں یا پوری طرح سے ان کے گھر کو جانا ترک کر دیں؟ دیکھیے تعویذ قرآن کا بنانا غلط ہے, حرام ہے. جو بنا رہا ہے اس کی اصلاح کیجئے, اس کو منع کیجئے. باقی اس کے گھر دعوت آپ کھا سکتے ہیں, دعوت آپ کسی غیر مسلم کے گھر بھی کھا سکتے ہیں, کسی بت کے آگے سجدہ کرنے والے کے گھر میں بھی آپ دعوت کھا سکتے ہیں. تو دعوت کھانا ایک الگ میٹر ہے, لیکن اس کے کسی غلط کام میں آپ شامل نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ ہمارا جو 29ویں تاقرات کا درس ہے وہ اسی موضوع پر ہوگا کہ جنات کی, جادو کی اور جو ہے اسی طریقے سے یہ جو
جو بھی اس طریقے کے اثرات ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا شرعی علاج کیا ہے، اور غلط طریقے سے جو علاج ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ ہم رد کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ پیٹ میں بچہ مر جائے تو کیا عقیقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پیٹ کے مرے ہوئے بچے کا عقیقہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ایون اگر 7 دن کے پہلے بچہ مر جاتا ہے تو آپ کو عقیقہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، تو 7ویں دن تک اگر بچہ زندہ ہے تب آپ کو عقیقہ کرنا ہے۔ اگر 7ویں دن کے بعد 8ویں دن بچہ مرتا ہے یا 7ویں ہی دن مر جاتا ہے تو اگر بعد میں آپ کو اگر استطاعت ہے تو آپ عقیقہ کر لیجئے۔ عقیقہ کر کے اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں بھی بانٹ سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پیٹ میں مر گیا یا 7 دن کے پہلے مر گیا تو اس کا عقیقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا نا۔ اگر گھر کے پاس سنی لوگوں کی مسجد ہے تو کیا وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی مسلک کا نام لے کر کے علماء اہل حدیث کا فتویٰ نہیں کہ ان کے یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، جماعت کا ٹائم ہے، آپ کو جو مسجد ملے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اگر اس امام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرکیہ عمل کر رہا ہے تو اس امام کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ بولیں گے کہ صاحب وہاں رفع الیدین نہیں ہو رہا ہے، وہاں آمین زور سے نہیں بولی جا رہی ہے، آپ آمین زور سے بولیے۔ اور ہمارے سنی بھائیوں کے تو اگر آپ آمین زور سے بولیں گے تو شاید صحیح سلامت واپس لوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو دوسرے ہمارے احناف بھائی ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ان کے یہاں بھی کہیں کہیں بہت سخت لوگ ہوتے ہیں لیکن عام طور سے وہ گوارا کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہاں اس طریقے کے فتنے کا اندیشہ ہے، بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوا، سفر میں گیا اور مسجد دیکھ کے ہرا ہرا کلر دیکھ کے سمجھ گیا سنی بھائی لوگ کی مسجد ہے۔ اب وہاں میں سمجھ گیا بھائی یہاں آمین زور سے بولا تو سلامتی نہیں ہے، تو وہاں ایسی سچویشن میں آپ الگ سے نماز پڑھ کے واپس چلے آئیے۔ لیکن بہرحال کسی مسلک کا نام لے کر کے علماء اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ ان کے ہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، جس امام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے یا شرکی عمل کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک پراپرٹی کے کیس میں اگر ایکول حصہ مانگا جائے، خاص کر کی برسوں کی زمین جس کے اپوننٹ پارٹی نے آلریڈی سارا حصہ لے چکے ہیں اور ایک حصے دار ایکول حصہ مانگ رہا ہے اور اپوننٹ پارٹی دینے کے لیے منع کر رہا ہے، ٹوسٹ کی بات تو یہ ہے کہ اپوننٹ پارٹی مولوی ہیں، کیا کیس واپس لے لینا چاہیے یا پھر حصہ مانگتے رہنا چاہیے؟ دیکھیے، مولوی ہو یا کوئی بھی ہو، غلط تو غلط ہے۔ اگر کسی زمین میں کسی کا حصہ ہے تو ہمیں وہ حصہ تو دے دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مال کی محبت، زمین کی محبت انسان کو کبھی کبھی حرام راستے پہ لے کے جاتی ہے، اور اس راستے پہ ظاہر ہے کہ عام، خاص، عالم، غیر عالم سبھی جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جن کا بھی معاملہ ہے، اگر واقعی میں حصے دار کو اس کا حصہ نہیں دے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح کی توفیق دے۔ اور جو اپوننٹ پارٹی ہے، اب وہ اگر چاہے تو کیس کو برقرار رکھے، اپنا کیس لڑنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر چاہیں تو اپنا حق اللہ تعالیٰ کے ہاں لے لیں، وہ دنیا میں معاف کر دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں ان کے سامنے آپشن موجود ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دے سکتے ہیں نا، بالکل دے سکتے ہیں، بھاڑے کو دے سکتے ہیں، مگر ڈپازٹ لے کر کے بنا کرایہ لیے دینا ٹھیک نہیں۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں آج توبہ کے تعلق سے کہی گئیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کی، خطا کاروں کی مغفرت فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے، کھلے چھپے اور وہ گناہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہماری اس مسجد میں ہم نے اس پورے مہینے دروس میں ہم بیٹھے، تراویح میں ہم نے شرکت کی، ہمارے بعض نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ آتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں سے ریاکاری کو دور کر کے اخلاص والی نیکی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، ہمارے گھر والوں کے اندر دینداری پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں دینداری اور تقوی پیدا فرما دے، ہمارے گھروں سے ہر اس چیز کو ہمیں نکالنے کی توفیق دے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے،
ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، جن کے والدین باحیات ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں، اے اللہ تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا اور مظلوموں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ملک میں امن، چین اور سکون نازل فرما، اور جو لوگ ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی تمام طاقتوں کو تو ناکام کر دے۔ الہ العالمین، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، مسلکی اختلافات کو بھول کر ہم سب کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے نبی کے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، ہمیں تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں تیرے دین پر قائم رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔